پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے جبرائیل علیہ السلام کی معرفت نازل ہوتی رہیں اور جن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی ہے کہ وہ اس طرح اس کی رحمت کے طلبگار ہوں۔ ہم ان دعاؤں میں سے چند آپ کی سماعت کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250 جو مسلمانوں کی طرف سے کفار و مشرکین سے جہاد کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے نصرت طلب کرنے کے لیے ہے۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر ہمارے قدم جما دے اور کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب فرما۔ صحیح بخاری اور فتح الباری میں قرآن حکیم کی آیت الکرسی کے بارے میں ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص سونے کے لیے لیٹنے سے پہلے اسے پڑھے گا، اللہ کی طرف سے اس پر نگہبان مقرر ہوگا جو اس کے ساتھ رہے گا اور شیطان اس کے قریب نہیں آ سکے گا یہاں تک کہ وہ صبح کو بیدار ہو جائے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ کے، ہمیشہ زندہ رہنے والا اور سب کو سہارا دینے والا۔ نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ اپنے بندوں کے حال سے واقف ہے، جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم کا کچھ احاطہ نہیں کر سکتے مگر یہ کہ جتنا وہ چاہے۔ اور اس کی بادشاہت آسمانوں اور زمین پر محیط ہے، اور ان کی نگہبانی اور حفاظت کرنے میں وہ ذرا بھی نہیں تھکتا، اور وہ بلند مرتبے والا ہے۔ سورہ بقرہ ہی میں آیت نمبر 286 پر ایک اور عمومی دعا ہے جو ہر مسلمان کو نہایت خشوع اور خضوع سے مانگنی چاہیے۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کیجیے۔ مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم پر نہ رکھیو۔ ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم فرما۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8 پر ایک جامع دعا ہے جو ہر مسلمان کو مانگنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دینا۔ ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 16 میں بندوں کے لیے اللہ کے حضور ایک دعا بیان کی گئی ہے جو یہ ہے: ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 147 میں خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے یہ دعا بیان کی گئی ہے: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیری حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ سورہ آل عمران ہی میں ایک طویل دعا ہے جو آیت نمبر 191 سے آیت نمبر 194 تک بیان ہوئی ہے۔ یہ دعا بڑی جامع اور انسان کی خواہشات اور مناجات کا احاطہ کرتی ہے۔ ہم آپ کو ہر آیت اور اس کا ترجمہ علیحدہ علیحدہ سنواتے ہیں، آپ غور سے سنیں اور اس دعا کو اپنی عبادات کا حصہ بنائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنے رحم و کرم کی بارشیں برسائے گا۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے۔ بس اے ہمارے رب، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته
وما للظالمين من